الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو قیامت کے دن کا مالک ہے اور میدان محشر میں سب کو اکٹھا کرے گا، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر بے حد درود و سلام۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا اٹھائے گا، یا معاشر الجن، اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ۔ قیامت میں اولاً سب اکٹھے ہوں گے، اسی لیے اسے حشر کہتے ہیں۔ بعد میں اچھے بروں کی چھانٹ ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم الفصل کہا جاتا ہے۔ سب کو اٹھانے سے مراد یا یہ ہے کہ مومن و کافر کو اکٹھا اٹھایا جائے گا، یا انسان و جن کو اٹھایا جائے گا، یا سعید و شقی یعنی نیکوکار اور گناہ گاروں کو اکٹھا اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں ان سرکش جنات سے خطاب یعنی بات ہو رہی ہے جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا، گمراہ کیا، صراط مستقیم سیدھی راہ سے ہٹایا، جبکہ مومن جنات تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہوں گے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، وہ انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے۔ انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے اور دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس طرح کے جنات نے انسانوں کو برے راستے دکھائے اور بد عملیوں کو ان کے لیے آسان کیا، اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ انسانوں نے ان کی پوجا کی اور ان کے مطیع و فرما بردار بنے۔ وہ حسرت سے کہیں گے، ندامت سے کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ہم ایک دوسرے کے مددگار رہے، اور افسوس آج ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے، آج ہم آخری مقام پر پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ ہائے، وقت گزر گیا ہے اور قیامت کا دن آ گیا ہے، اب صرف حسرت و ندامت ہی باقی رہ گئی ہے۔ اللہ کریم فرشتوں کی زبان سے ان سے فرمائے گا کہ آج آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جسے خدا چاہے۔ اس بات کے دو معنی ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن قبر سے حشر تک کے زمانے اور میدان حشر میں حساب و کتاب سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جہنم میں نہ رہیں گے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اوقات ہیں جن میں انہیں ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں منتقل کیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ جہنمی جب دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو انہیں زمہریر یعنی سخت، ٹھنڈے اور برفانی طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جب زمہریر کی ٹھنڈک سے گھبرا کر فریاد کریں گے تو انہیں پھر نار جہنم یعنی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ جمہور مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، تو انہیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا رب ہے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لاچار ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن مولا ہم تیری پناہ چاہتے ہیں،
ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، ہمارے لیے ہدایت کی راہیں آسان کر دے، قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرما، عاشق نماز بنا، عاشق درود بنا، ہر وہ کام ہم سے لے جو تیری پسند کا ہے، ہر اس کام سے ہمیں دور ہٹا دے جو تیری ناراضگی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، میدان محشر کی شرمندگی سے بچانا، اور دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ اللہ ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔